آج بڑا افسوس ہوا کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب اور بشرا بی بی صاحبہ کو ایکسس بلاک کر دیا گیا ایک بار پھر۔ ہم اس چیز کو کنڈیم کرتے ہیں۔ توشہ 2 کیس جو ہے وہ ڈیفر ہوا ہے، اور پچھلی بار جب ہوا تھا تو وزیر اعظم عمران خان صاحب کو انکمیونیکاڈو، یعنی کہ ان کو دنیا سے بالکل منقطع ان کا رابطہ ہو گیا تھا، اور ان کو جو سہولیات جیل مینول میں ان کو ان کا حق ہے وہ بھی ان سے چھین لی گئی تھیں۔ چھوٹے جو یہ تکلیفات پہنچانے کی یہ کوششیں ہوتی ہیں یا یہ اٹیمپٹس ہوتے ہیں، اس کو ہم لوگ کنڈیم کرتے ہیں، اور جوڈیشری کو اپنے پیروں پہ کھڑا ہونا چاہیے۔ جوڈیشری کہنا چاہیے انف از انف، جس طرح کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز نے کہا تھا، اسی طرح ہمیں توقع ہے کہ اینٹی ٹیررسٹ کورٹ کے ججز اور باقی ججز کو، انگریزی میں کہتے ہیں دے شوڈ گرو اے اسپائن، ریڑھ کی ہڈی ذرا مضبوط کریں، کوئی لوہا انجیکٹ کریں، کوئی ٹائٹینیم انجیکٹ کریں، ٹرانسپلانٹ کرائیں، پر ذرا مضبوطی سے کھڑے ہو جائیں۔ میں ان لوگوں کا ابھی نام لوں گا تو آپ کا یہ ٹرانسمیشن وہ کاٹ دیں گے، اور آپ کے ساتھیوں نے مجھے کہا تھا کہ جی نام ذرا ہولا رکھا کریں ورنہ آپ کی ٹرانسمیشن اڑ جاتی ہے۔ وہ مسکرا رہے ہیں میرے ساتھی جنہوں نے یہ تجویز بھی مجھے دی تھی، تو اور ہنس بھی رہے ہیں ساتھ۔ اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی یہاں پہ کہتا چلوں خواتین و حضرات کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب، بشرا بی بی صاحبہ، مخدوم شاہ محمود قریشی صاحب، ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ، اجاز چودھری صاحب، میاں محمود الرشید صاحب، عمر چیمہ صاحب، حسان نیازی صاحب، ہمارے ملٹری کورٹس کے اندر جو پرزنرز ہیں جن کا کیس بڑی ایبلی ہمارے سیکرٹری جنرل جناب سلمان اکرم راجہ صاحب لڑ رہے ہیں سپریم کورٹ میں، اور ہمارے باقی ساتھی جو کوٹ لکھپت آپ کے اللہ بھلا کرے اٹک جیل میں، جیلم جیل میں اور اڈیالہ جیل میں اس وقت بھی پابند سلاسل ہیں، یہ سب کے سب پولیٹیکل پرزنرز ہیں۔ پاکستان کی جیلیں بھری ہوئی ہیں، ہم اس چیز کو کنڈیم کرتے ہیں۔ پاکستان میں آئین اور قانون کی بالادستی ہونی چاہیے، جو کہ نہیں ہے، اور چونکہ پاکستان میں آئین اور قانون کی بالادستی نہیں ہے، پاکستان میں انویسٹمنٹ 0/0/0۔ آپ جا کے ملیں دیکھ لیں، فیکٹریاں دیکھ لیں، کاروبار دیکھ لیں، سب کا سب بند۔ آپ زراعت کا شعبہ دیکھ لیں، بند۔ آپ سروسز سیکٹر دیکھ لیں، بند۔ انویسٹمنٹ کرنے کے لیے کوئی تیار ہی نہیں ہے۔ آپ کا لارج سکیل مینوفیکچرنگ جو انجن ہوتا ہے آپ کی معیشت کا، وہ منفی گروتھ ریٹ۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ کی گاڑی کا انجن، رنگ پسٹن اس کے اڑ گئے ہیں، انجن سیز ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ جی گاڑی چل رہی ہے۔ او بھائی آپ کس کو بیوقوف بنا رہے ہیں؟ کوئی الف بے معیشت کی ہم نے بھی پڑھی ہوئی ہے۔ یہ بینکر ہیں شبلی صاحب، یہ کوپریٹ لوئرز بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ، ان سے پوچھیں کون سی معیشت چل رہی ہے؟ میں چیلنج کرتا ہوں، آ جائے میرے ساتھ۔ یہ کہتے ہیں جی مہنگائی کم ہوتی ہے، آ جائے میرے ساتھ، اکیلا میں جاؤں گا، میرے ساتھ آ جائیں آپ، کیمرہ مین سارے، آپ کی میڈیا کی ٹیم ہو، حکومت کا جو شخص کہتا ہے کہ مہنگائی کم ہو گئی ہے وہ آ جائیں۔ ہم لوگ جاتے ہیں، ذرا آرے بازار جاتے ہیں، ہم لوگ جودھیا بازار جاتے ہیں، مختلف بازار ادھر ہم لوگ جاتے ہیں، پنڈی میں، پشاور میں، اور پوچھتے ہیں لوگوں سے۔ یہ جو یہاں پہ بلند و بالا دعوے کرتے ہیں نا وزراء کہ جی مہنگائی کم ہوتی ہے، ان سے بڑا جھوٹا کوئی نہیں ہے دنیا پہ۔ صفحہ ہستی میں کوئی اتنا بڑا کوئی جھوٹا نہیں ہوگا جتنے یہ ہیں۔ عوام کہاں پہ چلی گئی ہے؟ بجلی کا ریٹ 75 روپے یونٹ پہ تھا، پی ٹی آئی کے دور میں 17 روپے یونٹ تھا۔ گیس کا بل دیکھ لیں، لوگ تڑپ رہے ہیں۔ آٹا، چینی، دالیں، گوشت، مرغی، آلو، سبزی، ہر چیز کو آگ لگی ہوئی ہے، جس کو آپ پرچیزنگ پاور کہتے ہیں، قوت خرید، وہ لوگوں کے ہاتھوں سے نکل گئی ہے۔ یہاں پہ دل پہ ہاتھ رکھ کے آپ سارے میڈیا کے ساتھی بھی مجھے بتائیں، آپ کسی کا گزارا کچن کا ہو رہا ہے؟ اور اس کے بعد مجھے پھر بتائیے گا۔ اس کے آگے ہم لوگ بات کرتے ہیں ٹویٹس، اوپن ٹویٹس اور لیٹرز کے حوالے سے۔ وزیر اعظم عمران خان صاحب کا جو ہے، میرے بھائی نے، بیرسٹر گوہر صاحب نے، چیئرمین صاحب نے اس کو تفصیلاً بات کی، اس کو میں ٹچ کروں گا۔ آپ یہ اندازہ لگا لیں کہ مطلب ایک شخص جو وزیر اعظم پاکستان رہ چکے ہیں اور آئندہ بھی ہوں گے، ان کا نام ہے وزیر اعظم عمران خان صاحب۔
انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کو زیرو سے شروع کیا. ان کا پورا ایک نچوڑ ہے. پاکستان کی سب سے مقبول ترین پارٹی آج پاکستان تحریک انصاف ہے. ان کے تجربے کا فائدہ اٹھانا چاہیے. واحد وہ لیڈر ہیں جو پاکستان کے چاروں صوبوں میں مقبولیت ہے ان کی, اور جو قوم کو جوڑ سکتے ہیں. خدارہ ان کی وزڈم سے فائدہ اٹھائیں, ان کے تجربے سے فائدہ اٹھائیں. میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں, پنجاب کا گورنمنٹ فنکشنری کوئی بھی ہو, چاہے وہ سیکرٹری ہو, چاہے وہ منسٹر ہو, چاہے وہ آئی جی پنجاب ہو, کوئی بھی پنجاب پولیس کا باوردی شخص بلوچستان میں 15 منٹ 20 منٹ آدھا گھنٹہ مجھے جا کے دکھائے, اس کے ساتھ حشر کیا ہوگا؟ یہ کیا وجہ ہے جس وقت سیکیورٹی فورسز کی نقل و حرکت ہوتی ہے بلوچستان میں تو آرمڈ کانوائز جاتی ہیں, کانوائے کے بغیر کیوں نہیں حمل و حرکت ہوتی؟ یہ کیا وجہ ہے؟ کانوائز, آرمڈ کانوائز خواتین و حضرات اس وقت جاتے ہیں جہاں پہ آپ کو خطرہ ہوتا ہے. 8 اضلاع بلوچستان کے آپ اس وقت وہاں پہ یہ حالات ہیں کہ پاکستان کا جھنڈا کوئی نہیں لہرا سکتا, نہ پاکستان کا قومی ترانہ وہاں پہ گایا جاتا ہے. کسی کو شک شبہ ہے انڈیپینڈنٹلی چلے جائیں. اس کے ساتھ ساتھ بلوچستان کے ممبران اسمبلیز جو کہ حکومت میں ہیں وہ خود ہمیں کہتے ہیں کہ جناب ہم لوگ بات نہیں کر سکتے ہیں, آپ ہماری ترجمان, ہم لوگ اپوزیشن میں ہیں, خود مجھے وہ کہتے ہیں کہ جی آپ ہماری ترجمانی کریں, ہمیں ڈر لگتا ہے. وہ اپنے گھروں سے کیا کوئٹہ سے آگے نہیں جا سکتے ہیں. یہ حالات ہیں بلوچستان کے اس وقت. اللہ نہ کرے میرے منہ میں خاک, پر 1971 جب ہوا تھا تو اس وقت جنرل یحییٰ نے کہا تھا کہ سب ٹھیک ہے. 1970 میں جب دسمبر میں الیکشن ہوا اس نے اسے کہا تھا سب ٹھیک ہے. 16 دسمبر 1971 کو سکوت ڈاکہ ہو گیا تھا. ہوش کے ناخن لے, پختون بیلٹ بلوچستان کا ان ساروں نے ایکا کی ہے. مہارنگ بلوچ صاحبہ کی بات کریں, ترجمانی کر رہی ہیں وہاں پہ بلوچ یوتھ کی بھی. وہاں پہ سیکشن 144 لگتا ہے, لاکھوں لوگ نکلتے ہیں وہاں پہ. انہوں نے دفاع کیا, ایک مطلب کسی چیز کو نقصان نہیں پہنچایا. اور وہ خواتین بلوچستان جیسے معاشرے میں باپردہ خواتین جو ہیں وہ باہر نکلی اپنے حقوق کے لیے. ہوش کے ناخن لیں. یہ انفورسڈ ڈسپیرنسز کا پکھنڈ ختم ہونا چاہیے. لوگوں سے ملیں, ان کے ڈیپ ڈاؤن ان کی جو روٹ کاز ہے اس کو ایڈریس کریں.